ہم تو ان کے باتوں میں نہیں آتے نا. ہم نے تو اس سے ویسے بھی اخباروں میں بھی لا تعلق کر دیا. ہمیں تو پتہ ہے یہ ڈرامے باز ہیں. سچ پوچھو تو ہمیں شاہ رخ اور نمرا دونوں سے ہی نفرت ہو چکی ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کے ساتھ بھی سچے نہیں ہیں. آپ دیکھو یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی سچی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ سب لوگوں کو یوز کر کے، سب لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے پھر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا آنے والے وقت میں پھر یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. کہیں گے کیا؟ بھئی ہماری تو مجبوری تھی، بچے کی وجہ سے ہم ایک ہو گئے. بھئی جتنی عدالتیں ان کی ہیں اتنی ہی عدالتیں ہماری ہیں. عدالت کسی ایک بندے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، اور عدالت سب کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور عدالت ہماری مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، عدالت قانون کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہے. باقی میں اب ان سب یوٹیوبرز کے خلاف جا کے کورٹ میں کھڑی ہو جاؤں، بھئی ان کے چینل جا کے بلاک کروں، میں کہوں کہ بھئی یہ لوگ ہیں کون ہمارے خلاف اس طرح بےہودہ باتیں کرنے والے. چھوڑو، لوگ بڑے بڑے عزت داروں کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، علماء کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، سعد رضوی جیسے علماء کے خلاف بھی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو تو صحیح، ایسے معزز گھرانے کی عورتوں کے اوپر بھی بہتان لگتے ہیں. تو اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی کہ بھئی میں جاؤں ان کے خلاف، یوٹیوبرز کے خلاف ہم لوگ جائیں عدالت پہ جا کے ان سے ثبوت مانگیں اور انہیں کہیں کہ بھئی تم کون لوگ ہو ہمارے خلاف اس طرح ان کے چینل بینڈ کروائیں. بٹ ایسا ہمیں کیا لگے، ہاں یہ جائیں عدالت میں ہمارے خلاف، عدالتیں جتنی ان کی ہیں اتنی ہماری ہیں. ہم بھی جائیں گے، پھر ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم کون لوگ ہو. کسی کی عزت کو ان کے گھر پہ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کے گھر پہ ہوتی ہیں. ویسے بھی ان کے کچھ بھی بولنے سے میں تو وہی کہوں گی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کچھ نہیں ہوتا. عدالتیں جتنی ان کی ہیں اتنی ہی ہماری بھی ہیں. ابھی ہوا میں وہ پھینکنے سے ہمیں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو تو ہمیں کیا فرق پڑے گا. بولتے رہیں، نمرا کے ماں باپ بھی بولتے رہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. ہمیں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں، جو ان کو لوگ جانتے ہوں گے ان کے قریب کے لوگ ان کو بھی پتہ ہوگا ہمارے کون سے تھانے میں. ایسی تو غلط عورتوں کے ہر تھانے میں کوئی 50 پرانے ریکارڈز پڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے کون سے تھانے میں معاذ اللہ کون سے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. وہ 50 سالہ بزرگ عورت ہے ہماری بہن، اس کی وجہ سے ہم نے اسے بھی آگ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی لا تعلقی، ہمارے پورے رشتہ داروں نے اس سے مطلب اللہ تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اس لڑکی کی وجہ سے. واقعی اس کے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں، بیوہ عورت ہے، تھوڑی بہت زمینیں اس کے ہسبینڈ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں جن پہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے. نہ تو وہ کوئی اتنے ان کے زیادہ خرچے ہیں، بالکل سمپل سادہ لائف ہے ان کی. چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے اس کے 3 بچے ہیں. سب کو پتہ ہے یتیم بیوہ عورت ہے، چھوٹے یتیم بچے ہیں، خدا سوا کے ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے. چھوٹی سی ان کی زمینیں ہیں. یقین مانو وہ تو اپنے اس میں ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو سب اس بچوں کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ماں کو بھی جانتے ہیں. وہ اسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا کوئی لندن یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب کو پتہ ہے ان کا باپ مرا ہوا ہے. یقین مانو لوگ ان سے ڈاکٹرز وہاں سے ان سے فیس بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں یتیم بچے ہیں، ان کو ویسے ہی تھوڑے بہت میں مطلب وہاں پہ نہ پڑھائی کے خرچے ہیں نہ کسی چیز کے خرچے ہیں، بس ان کا تھوڑے سے میں گزارا ہو جاتا ہے. نہ تو وہ بڑے شاپنگ مال میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، نہ تو وہ بڑے ہوٹلز میں جا کے ڈنرز کرتے ہیں. ان کی بالکل سادہ اور سمپل لائف ہے. تو نہ تو ان کے بچے کوئی بڑے سکولز میں پڑھتے ہیں، بڑے ہائی پروفائل سکولز میں پڑھتے ہوں جن میں ان کی کوئی 30 20 ہزار فیسیں ہوں. ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ان کی سمپل بالکل سادگی والی لائف ہے. نہ ان کے خرچے ہیں نہ ان کے اخراجات ہیں، بس وہ اپنی سادگی والی اسی ماحول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کبھی کسی رشتہ دار کو ترس آ گیا، اس نے بچوں کے سارے کپڑے لے کے دے دیے عید پہ، اور کسی نے راشن دلا دیا سارا. یہ ان کی لائف ہے. اب یہ لوگ ان کو بھی بدنام کریں، آخر اللہ کا تو ایک قانون ہے نا. جو لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں
अल्लाह का तो एक कानून है ना, अल्लाह से कब तक बचेंगे? दुनिया में हमारे खिलाफ बोलते रहेंगे। हम तो बस, मैं तो यही कहूंगी कि हम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनसे अल्लाह ही पूछेगा। मैं अभी दिल से यही इनके लिए दुआ करूंगी कि या अल्लाह, हम चुप हैं, तू इनसे खुद पूछ। जो लोग हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह आने वाले वक्त में इनके अपने औलादों में से, अपने घर में से, अपने बहन भाइयों में से इनसे निकले। वक्त जवाब देता है। हम तो चुप करके बैठे रहेंगे। हाँ, जाएं अदालत में, अदालत को हम बताएंगे कि हम कितने गलत हैं, या ये गलत हैं, या कौन गलत है। आप किसी को नजर नहीं आता। तशद्दुद ज़दगान औरतें ऐसे होती हैं, ये तशद्दुद ज़दगान है। हर महीने इसके अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। इसकी शक्ल से आप लोगों को लगता है कि इस पे तशद्दुद कर करके, अल्लाह माफ करे, जो तशद्दुद करते हैं वो इनको 8 महीने की प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। अभी बच्चा होने वाला था तो ये फिर बच्चे ही को फेमस करने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए, ताकि दुनिया देखे कि हमारा कैसा बच्चा। फिर इनके हाथों में हाथ होंगे, लहराती हुई मॉडलिंग होगी, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं होगा। ये दोनों दांत निकालते हुए दोनों एक दूसरे के साथ फिर खुश होंगे। हम सब जिला तो रुस। लेकिन पाकिस्तान से बाहर आप लोग पाकिस्तान के लिए फिर कहते हो कि लोग पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करता। पाकिस्तान से बाहर के लोगों को हमारे यूट्यूब पर थोड़े से चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए हमारे यूट्यूब पर बाहर ये पैगाम देते हैं झूठे बना के कि हमारे पाकिस्तान की खवातीन धंधा करती हैं, हमारे पाकिस्तान के मर्द बगैरत हैं। माअज़ल्लाह, आप मेरे भाइयों की जाके देखो तो सही। आप उनको जाके एक एक बंदे को तुम लोग तौबा तौबा करोगे। ऐसे शरीफ, ऐसे खानदानी, ऐसे मेहनत कश लोगों के ऊपर हमने बोहतान लगाया कैसे। और जो लोग, सबसे पहली बात यह है, जो औरतें माअज़ल्लाह धंधा करती है ना, वो इस उम्र में ना, तो अल्लाह पाक उनको ऐसी पाक जगहों पे नहीं बुलाता। हमारे वीजे निकलते किसी यूरोपियन कंट्री के निकलते, जैसा कि ये कह रहे हैं कि किसी दुबई के अड्डे के निकलते। हम कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं। हमारे खिलाफ कौन से थाने में कोई ऐसी औरतों के खिलाफ थाने में कंप्लेंट्स होती हैं? दर्जनों कंप्लेंट्स होती हैं, एक भी नहीं होती। किसी थाने से इसे कहो हमारी कोई कंप्लेंट तो ला के दिखाओ। कभी किसी बहन का थाने से कोई इस तरह का वो तो ला के दिखाओ। और जहां तक बात है कि इस पे से वीडियो बनाई जाती है, वो आंखें भी बोलती हैं, फेस भी बोलता है, उससे बनाई है अपनी खुशी से। इसने उल्टा शाहरुख का इस्तेमाल किया। शाहरुख का कोई सोशल ऐप पे एक फोटो भी था शादी से पहले, इसने शाहरुख को इस्तेमाल कर करके इसकी वीडियोस बनाई। इसी को शौक था, इसी को ये सारी चीजें आती थी। शाहरुख को तो ये चीजें आती भी नहीं थी। और शाहरुख अगर इस नेचर का बंदा होता ना, शाहरुख कौन सा बड़ा है, शाहरुख भी तो 18-19 साल का लड़का है। अच्छा, अगर शाहरुख की, हाँ, शादी से पहले शाहरुख की कोई एक भी फोटो आप वायरल दिखा दो, कोई एक सोशल ऐप पे, उसकी तो कोई फेसबुक आईडी भी नहीं थी। दूसरी बात तो दूर की बात है, बच्चे सबके गेम खेलते हैं। बाबूजी गेम खेलता था, इसने जबरदस्ती उसको मैसेज पे फंसाया। कोई शाहरुख का ना तो कोई भाई है, ना तो उसका बाप है, बाप मरहूम उसका मर चुका है। बेवा माँ की कौन सुनता है आजकल? आपको भी पता है, बच्चे या तो बड़े भाइयों की सुनते हैं या फिर बाप की सुनते हैं। माँ की आजकल कौन सा बच्चा सुनता है? शाहरुख को माँ ने पढ़ाने की कोशिश की, ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि माँ की मानता सुनता ही नहीं था। तो वो बेवा 50 साल औरत है। इनका मरहूम बाप कुछ जमीनें वगैरह छोड़ के गया है, जिनसे इनका गुजर बसर होता है। घर छोड़ के गया है, जमीनें छोड़ के गया है, कोई प्लाट छोड़ के गया हुआ है। तो उस मरहूम की वजह से ये लोग अभी भी उसी की फसलों को, मतलब उसी जमीनों को इस्तेमाल करते हैं। अभी छोटा बच्चा है, अभी इसकी माँ वैसे ही सोच रही थी जिस तरह इनके इलाके के हालात हैं। 1 साल से आप देखो, बीच में सिलाब आया, उसने पूरी तबाही मचा दी। तो ऐसे हालात में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बेचारे बैठे हुए हैं। तो ये इस बच्चे को क्या उसकी माँ बिजनेस करके दे? छोटे छोटे उसके 3 बच्चे भी यतीम और भी हैं, सब शाहरुख से बहुत छोटे हैं। शाहरुख भी कोई इतना बड़ा थोड़ी है जितना तस्वीरों में आता है। आप इसका आईडी कार्ड चेक करवाएं। अदालत में इसकी एज, जो जैसे निमरा की एज करवाई गई थी, ऐसे इसकी भी करवाई गई थी। दोनों सेम एज के हैं। ऐसा थोड़ी है कि शाहरुख कोई बड़ा मर्द है। जहां तक बात है, जबरदस्ती इसको इस पे वीडियोस पे लगाया गया, तो वो आपको नजर आ रही है इस पे कितना तशद्दुद करके इससे वीडियोस बनवाई जाती हैं। और ये
تشدد زدہ، آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے تشدد زدہ ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی پہلی بات تو وہ مجھے دعا کرو کہ وہ لوگ مجھے ثبوت دے دیں. اس کے ماں باپ ہر 2 مہینے کے بعد جاتے ہیں، کبھی ملتان کی عدالت میں کیس کرتے ہیں، کبھی توسا کی عدالت میں کیس کرتے ہیں، بڑے بڑے کیس، بڑے بڑے ڈرامے کر کے وہاں پہ یہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آتے ہیں. پتہ نہیں ان سب کو فیمس ہونے کا شوق ہے یا پتہ نہیں انہوں نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں ہم سب کو بدنام کرنے کے لیے. اللہ جانتا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا، واللہ عالم کیا بیچ کی بات ہے، یا تو شاہ رخ اس کو خود بھیجتا ہے. ابھی بھی جو بیچ کی بات ہے تو وہ چلے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں. تو خیر میں نے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھیجی ہے آپ کو، اور میں تو پھر بھی 6-7 سال پہلے گئی ہوں، سن 2014 میں گئی ہوں، سن 2015 میں گئی ہوں. اور میں نے اپنے پورے پاسپورٹ کی ڈیٹیل اس لیے دی ہے تاکہ آپ آسانی سے پتہ کروا سکیں کہ ہمارے کہاں کہاں کے، ہم سب بہن بھائیوں کے کہاں کہاں کے ویزے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات رہی، ایک میری بہن کو تو ابھی عمرے سے آئے ہوئے شاید کہ مشکل سے 2 منتھ ہوئے ہیں، ابھی وہ شبان میں عمرہ کر کے واپس آئی ہے. تو ایک تو ابھی واپس عمرے سے آئی ہے، اور باقی شاہ رخ کی رہی ماں، وہ بھی میں اس کا بھی آپ کو پاسپورٹ بتا دیتی ہوں. اس کی ڈیٹ بھی زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی اس کو بھی 3 سال ہوئے ہیں، وہ بھی عمرہ کر کے آئی ہے سعودیہ سے. اور وہ 50 سالہ عورت، وہ کیا کرے گی؟ 50 سالہ عورت کے اللہ معاف کرے، شکر کرو شاہ رخ کی بہنیں نہیں ہیں، ورنہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بھی بہتان لگاتی کہ شاہ رخ کی ماں جو ہے شاہ رخ کی بہنوں کو غلط دھندے پہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ 50 سالہ عورت کو نہیں چھوڑ رہی، شاہ رخ کی ماں کو نہیں چھوڑ رہی. اسے کو معاذ اللہ شاہ رخ کی ماں کے گھر پہ نامحرم مرد آتے ہیں، وہ 50 سالہ عورت کے ساتھ کچھ زیادتی کر کے جاتے ہیں، معاذ اللہ. یا پھر بولو وہ تم 8 منتھ کی پریگنٹ عورت کے ساتھ زیادتی کر کے جاتے ہیں. نعوذ باللہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اتنے بڑے جھوٹ کو. اور ابھی بھی اس کو ماں باپ لے کے آئے تھے، عدالت سے لے کے آئے تھے. وہ جب بھی آتی ہے عدالت ہی سے اس کو لے کے آتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی، ان کی حقیقت میں لڑائی ہوتی، تو یہ وہاں عدالت میں کوئی شاہ رخ کے خلاف بیان نہ دے کے آتی. میں آپ کو وہ جج کے اسٹیٹمنٹ بھی دیتی ہوں جو یہ وہاں سے سسرال سے دے کے یہاں پہ آئی ہوئی ہے.